یہ ہے تہران کی ہائی پروفائل پیسچر اسٹریٹ، سینٹرل تہران کا سرکاری کمپلیکس جہاں ایران کے پریزیڈنٹ، سپریم لیڈر اور بہت سے سرکاری آفیشلز کے دفتر ہیں۔ ایک ریگولر دن میں عام سی بات ہوگی اگر آپ کو یہاں پریزیڈنٹ یا کوئی اور ہائی پروفائل گورنمنٹ آفیشل نظر آئے، انکلوڈنگ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی۔ پر جون 2025 میں جب اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو یہاں سچویشن ہی بدل گئی۔ Israel and Iran attacking each other this Friday night. Iran's retaliatory strikes hours after Israel's sweeping attacks. This operation will continue for as many days as it takes. یہ اندازہ لگایا جاتا رہا کہ اسرائیل کا نیکسٹ ٹارگٹ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں۔ اس کے بعد آیت اللہ خامنئی اپنا زیادہ تر ٹائم ایک انڈر گراؤنڈ بنکر میں گزارنے لگے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ 28 فروری 2026 کی صبح ایران کے سپریم لیڈر ایک بہت ضروری میٹنگ کرنے والے ہیں، اور اس میٹنگ کے شروع ہوتے ہی ایران کے کئی سینئر آفیشلز کے باڈی گارڈ تہران کے پیسچر اسٹریٹ پر نظر آنے لگے۔ ان سب لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اپنے بنکر سے سیفلی نکلیں، میٹنگ کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان پر بھی کسی کی نظر ہے۔ اسرائیل کئی سالوں سے ایرانی سپریم لیڈر کی موومنٹس اور پیٹرن آف لائف کو ٹریک کر رہا تھا۔ اسرائیل کیسے مانیٹر کر رہا تھا؟ یہاں یہ بہت اہم سوال ہے، اور وہ مانیٹر کر رہا تھا ٹریفک کیمراز کے تھرو۔ تہران کے ٹریفک کیمراز کو اسرائیل کی فارن انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے ہیک کر لیا۔ یہ امیجز انکرپٹ کر کے تل ابیب اور ساؤدرن اسرائیل کے سرورز میں ٹرانسفر کر دیے، جہاں اسرائیل انٹیلیجنس ان تمام امیجز کا بہت باریکی سے جائزہ لیتی ہے۔ اس سارے کام میں اسرائیل اکیلا نہیں تھا، اس کو بیک اینڈ پہ سپورٹ کر رہی تھی امریکن فارن انٹیلیجنس ایجنسی CIA، اور اسی وجہ سے دونوں CIA اور موساد کو اس بات کا علم تھا کہ 28 فروری کو تہران کی پاسچر اسٹریٹ پر ایران کی لیڈرشپ ایک اہم میٹنگ کے لیے جمع ہوگی، اور اس میٹنگ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی بھی شامل ہوں گے، اور اسی وجہ سے صبح کے 6 بجے اسرائیل کے فائٹر جیٹس اپنی بیس سے ٹیک آف کرتے ہیں اور اپنے ہائیلی ایکوریٹ اینڈ لانگ رینج میسائلز کے ساتھ 9:40 پر اس کمپاؤنڈ پر سٹرائک کرتے ہیں۔ اس کمپاؤنڈ کے ساتھ یہ سٹرائک ایران کے میسائل انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ اور ملٹری سائٹس کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ فائنلی یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اس سٹرائک میں شہید ہو گئے۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای شهد گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei is dead. اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آزادی کا وقت آنے والا ہے۔ When we are finished, take over your government. It will be yours to take. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ ابھی ہم ایران پر اور حملے کرنے والے ہیں۔ Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. We will create the conditions for the brave Iranian people to free themselves from the chains of tyranny. Therefore, I again turn to you, citizens of Iran. Do not miss the opportunity. اس کے بعد شروع ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں جنگ۔ The skies over West Asia are turning more dangerous by the hour due to the US-Israeli war on Iran. President Masoud Pezeshkian, speaking from an unknown location, threatened to leave Iran's enemies hopeless. اب یہ ویڈیو ایران کی ہسٹری کے بارے میں نہیں بلکہ سٹرائک کے بارے میں ہے جو امریکہ نے ایران پر کی، اور جس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے۔ علی خامنئی کو مارنے کے بعد اسرائیل ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹس نے کہا کہ ان کو مارنے کا ڈیسیژن پچھلے سال نومبر میں ہی لے لیا گیا تھا۔ In November, when we sat with the Prime Minister in a very small forum, and the Prime Minister set a goal to eliminate the Khamenei regime in November. اب یہ کوئی لاسٹ مومنٹ سٹرائک نہیں تھی،
بلکہ اسرائیل کارڈز نے کہا کہ اوریجنلی پلان یہ تھا کہ 2026 کے مئی یا جون میں ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ پلان امریکہ سے شیئر کیا گیا اور ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ کام جنوری میں ہی کر دیا جائے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ کسی بھی آدمی کے لیے امپاسبل ہوگا کہ وہ ہماری انٹیلیجنس اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹریکنگ سسٹم سے بچ جائے۔ اب یہاں اصل سوال یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اس سارے پلان کو کس طریقے سے مینیج کیا۔ اسرائیل کے لیے پلاننگ کر رہی تھی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز۔ سب سے پہلے موساد نے تہران کے تمام ٹریفک کیمراز کو ہیک کیا، جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ تمام امیجز انکرپٹ کر کے اسرائیل کے سرور میں ٹرانسمٹ کی جاتی۔ انفیکٹ ایک کیمرہ اینگل ایسا تھا کہ موساد ایران کے ہائیلی آفیشلز کی ڈیلی زندگی میں بآسانی جھانک سکتا تھا۔ اس سب سے اسرائیل کو دو چیزیں پتہ لگی۔ پہلی، جو گارڈز تھے وہ اپنی گاڑیاں کہاں پارک کرتے تھے۔ دوسری، پاسچر اسٹریٹ کے کمپاؤنڈ میں لوگوں کی ڈیلی روٹین کیا تھی۔ اب ان سب امیجز کو کلیکٹ کرنے کے بعد اسرائیل نے ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ میتھڈ یوز کیا اور گارڈز کی پروفائلز بنائیں۔ یہ وہ گارڈز تھے جو سینئر آفیشلز کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ ہر گارڈ کی پروفائل میں یہ لکھا گیا تھا یہ گارڈ رہتا کہاں ہے، اس کی ڈیوٹی سٹارٹ کب ہوتی ہے، وہ کام پر جانے کے لیے کون سا روڈ استعمال کرتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ وہ کس سینئر آفیشل کے ساتھ ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو پیٹرن آف لائف کہتے ہیں، جس سے وہ یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کب، کہاں، کیسے اور کیوں کسی کو ملے گا، کیا کرے گا، کس طرح کرے گا اور کب کرے گا۔ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں تہران کی سڑکوں کا اس طرح پتہ تھا جیسے وہ یروشلم کی سڑکیں ہوں، اور جب آپ کو کسی جگہ کا اتنے اچھے سے پتہ ہو تو آپ ایزیلی نوٹس کر لیتے ہیں اگر وہاں کوئی پتہ بھی ہلے۔ اب ایک طرف یہ ساری انفارمیشن موساد اکٹھی کر رہی تھی اور دوسری طرف امریکن CIA آیت اللہ خامنائی کی تمام انفارمیشن ایک جگہ اکٹھی کر رہی تھی۔ اور کئی مہینوں کے بعد ان کو سپریم لیڈر کی لوکیشنز اور ان کے پیٹرن کے بارے میں پتہ چلنے لگا۔ ٹریفک کیمراز کو ہیک کرنے کے علاوہ اسرائیلی ایجنسیز نے کئی اور سورسز کو یوز کیا انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ان کے انٹیلیجنس سسٹم نے 3 حصوں میں کام کیا۔ پہلا حصہ ہے اسرائیل کا سگنل انٹیلیجنس یونٹ یعنی یونٹ 8200، جو اسرائیل ڈیفنس فورسز کا سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے۔ اس یونٹ کی سگنل انٹیلیجنس ٹیم بیسیکلی الیکٹرانک سگنلز کو چھان مارتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ان فونز کو دیکھنا جو ٹیلی فون نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں، کمیونیکیشن ٹریفک کے پیٹرن کو سمجھنا، اور پھر اس سب کی بیس پہ امپورٹنٹ لوگوں کی پیٹرن آف لائف کو سمجھنا۔ اگر آپ کسی کا میسج نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کے ارد گرد کے کافی میسیجز آپ کو کلوز دے دیتے ہیں، اور وہ کلوز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے کون کس سے کنیکٹڈ ہے، وہ کتنے ٹائم تک اور کس ایریا میں ان سے بات کرتا ہے، اس سے ہمیں ان لوگوں کے درمیان ریلیشن شپ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے ہیومن ایسٹس کو یوز کیا جو تہران میں تعینات ہیں، جیسے مامون ابو عمر جو استنبول بیسڈ ایکسپرٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ موساد کئی بار لوکل اپوزیشن کو یوز کرتا ہے جو ایرانی سرکار سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران نے کئی بار فورن پراکسیز کو یوز کیا جن کی ڈول سٹیزن شپ ہے، جس سے ان کو دوسرے ملکوں میں انفلٹریٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب آئیڈیالوجی سے بات نہیں بنتی تو اسرائیل کئی بار دھمکیاں یا بلیک میل کرتا ہے تاکہ وہ سب ایجنٹس ان کے لیے کام کریں۔ ہیومن ایسٹس اور الیکٹرانک سگنلز انکلوڈ کر کے اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس نے اس ساری را انفارمیشن کو یوز کیا اور چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹس تیار کیے اپنے لیڈرز کے لیے۔ اب آپ نوٹس کریں گے کہ انہوں نے کافی ڈیفرنٹ طریقے کی انفارمیشن یوز کی، جیسے ٹریفک کیمراز، ہیومن انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن سگنلز۔ اس سب انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں سوشل نیٹ ورک انالیسس، جو بیسیکلی بلینز آف پیسز آف ڈیٹا کو دیکھتا ہے اور کیلکولیشن کرتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں کیا ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں۔ اب اس ٹیکنیک کے ذریعے اسرائیل کا گول یہ سمجھنا تھا کہ دو لوگوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کنیکٹڈ نہیں لگتے، لیکن جب آپ ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تب جا کر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان دو لوگوں کا آپس میں کنیکشن کیا ہے۔ پورے سسٹم کا ایک آؤٹ پٹ ہے ٹارگٹس تیار کرنا۔ دسمبر 2024 میں اسرائیل نے اسی ٹیکنیک کو یوز کر کے حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو شہید کیا۔
Israel has dealt a major blow in their fight against Hezbollah in Lebanon, officially killing leader Hassan Nasrallah in a devastating airstrike years in the planning. हिजबुल्ला एक लबनान बेस्ड ग्रुप है जो ईरान का बहुत क्लोज एलाय है और कई सालों से हिजबुल्ला ईरान का मेन हथियार बन गया है इसराइल के खिलाफ लड़ने में। अब इस सबसे ईरान का बहुत फायदा हुआ क्योंकि वो अपने सोल्जर्स भेजे बगैर भी हिजबुल्ला के जरिए इसराइल से जंग कर सकता है। अब हिजबुल्ला इतना स्ट्रांग बन चुका था कि वो सिंगल हैंडेडली इसराइली फोर्सेस को अटैक कर रहे थे और यही वजह थी कि इसराइल चाहता था कि वो हिजबुल्ला के लीडर हसन नसरुल्लाह को मार गिराए। हसन नसरुल्लाह को ढूंढना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम एक बंकर में गुजारते थे और उस बंकर का उनके करीबी साथियों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि वो बंकर कहाँ है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो कब, कैसे और कहाँ जाएंगे। फिर इसराइल ने डिसाइड किया कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करेगा। पहले इसराइल अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस पर रिलाय करता था किसी टारगेट को मारने के लिए। फिर 2006 के बाद इसराइल अपनी मिलिट्री के बजाय अपने इंटेलिजेंस यूनिट पर रिलाय करने लगा जिसमें शामिल था यूनिट 8200। अगले 20 सालों में इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट हिजबुल्ला लीडर्स के पैटर्न ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश की। वो ये देखने लगे कि हिजबुल्ला में किसको प्रमोशन मिलती है, कौन करप्ट है और कौन फॉरेन ट्रिप्स करता है। इस सब के लिए इसराइल ने अपने एजेंट्स डिप्लॉय किए ताकि पब्लिक इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। एक की सोर्स था हिजबुल्ला के शहीदों के पोस्टर, यानी जब भी किसी हिजबुल्ला के फाइटर को मार गिराया जाता तो इस तरह के पोस्टर्स छपते और इन पोस्टर्स में बहुत बारीक डिटेल्स मिलती, जैसे फाइटर किस शहर से था, उसको कहां मारा गया और कौन लोग उसकी मौत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। जनाजे में तो और इंफॉर्मेशन भी मिलती, जैसे कौन से सीनियर लीडर जनाजे में मौजूद हैं और कौन से अब तक छुपे हुए हैं। इसराइली इंटेलिजेंस और भी काफ़ी छोटे छोटे क्लूज देखती, जैसे सड़क पर कोई IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मौजूद है, किसी टनल के ऊपर कोई वेंट है या नहीं, या कोई और कंक्रीट का स्ट्रक्चर जो बिल्कुल नया नया बना हो। ये सब चीज़ें एक बंकर को इंडिकेट कर सकती हैं। इस चीज़ को समझने के लिए इजराइल ने स्पाई सैटेलाइट्स और ड्रोन को यूज़ किया और कई बार तो उन्होंने हिजबुल्ला के मोबाइल फोन्स को भी लिसनिंग डिवाइसेस में कन्वर्ट कर दिया। एक हिजबुल्ला ऑपरेटिव को आइडेंटिफाई करने के बाद इजराइल फिर उनकी डेली मूवमेंट्स को ट्रैक करती और अपने डेटाबेस में ऐड कर देती। ये सारी इंफॉर्मेशन वो किसी से भी ले सकते थे, उनकी बीवी के मोबाइल फोन से या फिर गाड़ी के ओडोमीटर से। अगर किसी लीडर का पैटर्न ऑफ लाइफ या रूटीन बदल जाती है तो इसका अलर्ट फौरन इसराइली इंटेलिजेंस को जाता है ताकि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सके। इस तरह के एनालिसिस से उनको पता चला कि हिजबुल्ला के लीडर कौन से बंकर में हैं। और जब ये आइडेंटिफिकेशन मिली तो अगला स्टेप था इस बंकर को स्ट्राइक करना। इसीलिए 27 सितंबर को जब हसन नसरुल्लाह अपने बंकर में थे, इसराइल ने 80 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब्स ड्रॉप किए। The leader of the terrorist army Hezbollah was killed by Israel Defense Forces in a precise strike in Beirut last night while he was in Hezbollah's central headquarters commanding more imminent attacks against the people of Israel. इसीलिए जब वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का असैसिनेशन प्लान कर रहे थे तो उनके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद था। इताई शपीरा, जो इसराइली मिलिट्री रिजर्व्स में ब्रिगेडियर जनरल हैं, वो कहते हैं कि इसराइली इंटेलिजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है। जब कोई डिसीजन मेकर ये डिसाइड करता है कि किसी को असैसिनेट करना है तो पूरी सपोर्टिंग टीम्स उनके डिसीजन के लिए इंटेलिजेंस तैयार करती हैं। अब यहाँ ट्रैकिंग काफ़ी नहीं थी। ट्रैक करने के बाद आपको ये डिसाइड करना था कि आपने कौन से मिसाइल्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ट्रैकिंग के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इस फोटो को गौर से देखिए। ये कोन लाइक स्ट्रक्चर इसराइल का ब्लू स्पैरो मिसाइल है। अब इस जंग में इसराइल ने कई तरह के मिसाइल्स यूज किए, लेकिन ये ब्लू स्पैरो मिसाइल थोड़ा यूनिक है। इनफैक्ट इस मिसाइल को काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और उसकी वजह क्या है वो आपको मैं बताता हूँ।
کسی بھی جگہ کا ایئر ڈیفنس کچھ چیزوں کو فالو کرتا ہے. سب سے پہلے ایک ریڈار ایک انکمنگ آبجیکٹ کو سپاٹ کرتا ہے, اس کے پاتھ کو ٹریک کرتا ہے اور پھر ایک انٹرسیپٹر میسائل بھیجتا ہے اس میسائل کو ہوا میں مار گرانے کے لیے. یہ پورا سسٹم دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک, آپ کے پاس انف وارننگ ٹائم ہو. دوسرا, آپ آنے والے آبجیکٹ کا پاتھ پریڈکٹ کر سکیں. زیادہ تر ایئر ڈیفنس سسٹم اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میسائلز کو ٹریک کر سکیں جو سائیڈ ویز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بلو اسپیرو سائیڈ ویز ٹریول نہیں کرتا. وہ پہلے اونچائی پر جاتا ہے اور پھر ایک تیر کی طرح سیدھا نیچے آتا ہے. بلو اسپیرو کے ڈیزائن کی وجہ سے وہ آلموسٹ ارتھ کے ایٹماسفیئر سے باہر جا کر اپنے ٹارگٹ کی طرف ڈسینڈ کرتا ہے. جب ایک میسائل کا ڈراپ آلموسٹ ورٹیکلی اسٹریٹ ہوتا ہے تو ریڈار اور کمانڈ سسٹم کو بہت کم ٹائم لیتا ہے اس میسائل کو ڈیٹیکٹ کر کے ریئیکٹ کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے میسائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کم ٹائم ہے نوٹس کرنے کے لیے, کنفرم کرنے کے لیے اور اپنا انٹرسیپٹر چوز کرنے کے لیے, اس انٹرسیپٹر کو لانچ کرنے کے لیے اور آنے والے میسائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. اسی لیے ایک انٹیلیجنس آفیشیل کہتے ہیں کہ میسائل سے ہم نے ان کی آنکھیں چھین لی. ان کو ٹریک کرنے کے علاوہ یہ میسائلز ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہے. اسی وجہ سے جب 28 فروری کو آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کیا گیا تو ایرانی ڈیفنس فورسز کے پاس ریئیکشن ٹائم بچا ہی نہیں. اب یہاں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے اسی دن کو کیوں چنا. پچھلے سال جون میں اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تھا. انہوں نے بہت بڑا ملٹری آپریشن لانچ کیا تھا ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کرنے کے لیے, اور اس آپریشن کو بلایا گیا رائزنگ لائن. کچھ ہی گھنٹوں میں 200 سے زیادہ اسرائیلی فائٹر جیٹس انکلوڈنگ ایڈوانس F-35 اسٹیلتھ بامبرز ایرانی ایئر سپیس میں گھسے اور 100 سے زیادہ سائٹس کو نشانہ بنایا. اور یہ تھی ایران کی نیوکلیئر اور ملٹری سائٹس. ان سٹرائکس کے بعد ایران کے کئی میجر نیوکلیئر سائنٹسٹ اور کمانڈرز مارے گئے. Israel says Iran's Esfahan and Natanz nuclear sites were significantly damaged in strikes by the Israeli military, adding that 9 senior nuclear Iranian scientists have also been killed. اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک بہت اسٹرانگ میسج دیا. قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. اس اٹیک کے بعد ایران نے اپنا آپریشن ٹرو پرومس 3 لانچ کیا, جہاں انہوں نے ہزاروں میزائلز لانچ کیے اسرائیل کی طرف. Strikes back, firing ballistic missiles directly at Israel. یہ پوری جنگ 12 دن چلی اور کئی سیولینز مارے گئے. اس کے بعد آیت اللہ خامنائی اپنی راتیں بنکر میں گزارنے لگے, اور رپورٹس کے حساب سے یہ بنکر اتنا گہرا تھا کہ 5 منٹ لگتے تھے اس بنکر کے اندر گھسنے میں. اب آپ یہاں یہ سوچیں گے کہ میں نے شام کی بات کیوں کی, کیونکہ ایرانی انٹیلیجنس نے یہ پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ اسرائیلی اٹیک شام میں یا رات میں ہوگا, اور کہیں نہ کہیں ان کی پریڈکشن غلط نہیں تھی. انفیکٹ یہ آپریشن رات کے لیے ہی پلان کیا گیا تھا جس سے اسرائیل کی کیمپینز آسانی سے چھپ سکیں. پر اسرائیلی اور امریکن انٹیلیجنس کو ایک بہت عجیب سی خبر ملی کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 28 کی صبح ایران کے ٹاپ آفیشلز کو ملنے والے ہیں, اور یہاں انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی پلان کی. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے جان بوجھ کر پکچرز ریلیز کی جس میں صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ کیسے ان کے کمانڈرز اور سینئر سٹاف ویکینڈ کے لیے گھر جا رہے ہیں. آپریشن میں انوالو ایک انٹیلیجنس آفیشل نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے یہ فوٹوز جان کر ریلیز کی تاکہ ایرانی انٹیلیجنس کو اس بات پر یقین آ جائے کہ اب کچھ بھی بڑا نہیں ہونے والا, اور یہ تھی ڈسیپشن ٹیکٹکس. لیکن ایرانی انٹیلیجنس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جن لوگوں کی پکچرز ریلیز کی گئی ہیں وہ کچھ ہی دیر میں آفس واپس آ جائیں گے. اسی لیے 28 فروری کی صبح جب ایران کے ٹریفک کیمراز اور موبائل فونز کے ذریعے اسرائیل کو یہ پروف مل گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر یہ میٹنگ اٹینڈ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے یہ اپرچونٹی بہت بڑی تھی. اس اٹیک سے 2 گھنٹے پہلے اسرائیل نے تمام علاقے اور شہر کے موبائل سگنلز کو جیم کر دیا, اور اس چھیڑ چھاڑ کی اصل وجہ یہ تھی
کہ اگر کسی بھی طریقے سے یہ خبر لیک ہو جائے کہ اسرائیل اٹیک کرنے والا ہے تو یہ خبر کسی بھی طریقے سے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے باڈی گارڈز تک نہ جائے۔ اور 9:40 پر اسرائیل کے میزائلز اس بلڈنگ پر گر گئے۔ اس سے پہلے کہ اس بلڈنگ سے کسی کو ایویکویٹ کیا جاتا، اس بلڈنگ پر کئی اور میزائل سٹرائک کیے گئے، جہاں کئی سینئر ایرانی آفیشلز ایک بلڈنگ میں تھے، آیت اللہ خامنائی دوسری بلڈنگ میں تھے۔ ان اٹیکس کے ساتھ ایران کے کئی اور مقامات پر اٹیکس کیے گئے اور فائنلی یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو چکے ہیں۔ سپریم لیڈر کے ساتھ ساتھ ان کے داماد، ان کی بیٹی، ان کی بہو اور پوتی بھی مارے گئے۔ ان کی بیوی جو اس حملے میں شدید زخمی تھی، ان کی شہادت 2 دن بعد ہوئی۔ ٹوٹل 30 آفیشل سینئرز بھی شہید ہوئے اور اس نے اس آپریشن کو ایپک فیوری بلایا۔ Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے حملے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد بھی نہیں رکے۔ The 46 Democrat senators have written to the US Defense Department demanding for answers over a deadly strike on a school in Iran. سب سے خطرناک اٹیک ہوا جب ایک امریکن میسائل لڑکیوں کے اسکول پر جا گرا۔ یہ اسکول ان بلڈنگز کے پاس تھا جہاں IRGC کا آفس تھا، جو ایران کا امپورٹنٹ ملٹری یونٹ ہے۔ اور انویسٹیگیشن سے پتہ چلا کہ US ملٹری کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن تھی اور انہوں نے غلطی سے اس بلڈنگ کو اٹیک کر دیا اور اس سٹرائک میں 150 سے زیادہ بچے مارے گئے۔ اس کے بعد ایران کے کمیونیکیشن چینلز بند کر دیے گئے، ایرانین سرکاری ویب سائٹس ہیک کر لی گئیں اور ایک بہت پاپولر ریلیجیس کیلنڈر ایپ بھی کمپرومائز ہوئی۔ اس ریلیجیس ایپ کے تھرو ایرانین آرمڈ فورسز کو میسج بھیجے گئے کہ ان کو سرنڈر کر دینا چاہیے، اور ان میسیجز کا مقصد تھا ایرانین ڈیفنس فورسز کا کانفیڈنس کمزور کرنا۔ اب ایرانی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کی بات تھی ان کا پولیٹیکل ویکیوم، اور اس سب سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل پروسیس سٹارٹ کیا تاکہ وہ اپنا نیا سپریم لیڈر چن سکے۔ سب سے پہلے عام لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور سپریم لیڈر کی شہادت سے یونٹی دکھانے لگے، اور وہیں کچھ اور ویڈیو وائرل ہوئیں جہاں دیکھا گیا کہ کیسے لوگ اس شہادت پر خوش ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایران میں سپریم لیڈر کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب ایران کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 111 کے حساب سے اسمبلی آف ایکسپرٹ، جہاں 88 ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں، وہ اپنے اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب جہاں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہو رہا تھا، وہیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے اٹیکس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی اٹیکس مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز پر کرتا ہے اور کہیں انرجی انفراسٹرکچرز کے اوپر کرتا ہے، جیسے عمان کا کمرشل پورٹ یا قطر کا LNG پورٹ۔ اب اس لڑائی میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا۔ پوری دنیا کا 20% سے زیادہ آئل اسی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے۔ یہ اسٹریٹ سائز میں شاید بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ پوری دنیا کا ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور ہے۔ پاکستان، انڈیا، چائنا، جاپان، کوریا، ان سب کا 3/4 آئل اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر کے آتا ہے۔ اب جہاں ان اٹیکس کے ساتھ ایران پولیٹیکل لیوریج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں دوسری طرف ایران کی اسمبلی آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو اپنا نیا سپریم لیڈر ڈکلیئر کر دیتی، اور کئی سالوں سے مجتبیٰ خامنائی ایک انفلوئنشل فگر رہے ہیں۔ اور جب کچھ دن پہلے ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ ختم کب ہوگی، تو انہوں نے کہا جب میں چاہوں گا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اب ایران میں اسٹرائک کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں، جبکہ اسرائیل کا پرسپیکٹو اس میں بہت الگ ہے۔ ان کے ڈیفنس منسٹر کے مطابق یہ جنگ تب تک چلے گی جب تک اسرائیل اپنے سارے آبجیکٹو پورے نہیں کر لیتا۔ یہ سارے آبجیکٹیوز پورے کیسے ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ تھی میری پہلی ویڈیو ایران اسرائیل وار کے اوپر۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس وار کے امپیکٹ کے اوپر، جو کہ پاکستان اور پاکستان کے تمام شہریوں کے اوپر آیا۔ تب تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا ویلیویبل فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔